बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्ना ज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट की हदूद में LPG रीफिलिंग की दुकान जो खुदा न खास्ता किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस तरह खुलेआम LPG का बिजनेस और रीफिलिंग रावलपिंडी में कमिश्नर और DC के अहकामात के बावजूद चलाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ गोजरहान मलिक एहतशाम फरूक से। जी एहतशाम, बताइएगा। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल इलाका जो है ये एयरपोर्ट थाने की हदूद के अंदर आता है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई मेन पे आना चाहे तो बिल्कुल ये जो खोखर रोड है उससे अंदर रोड मुड़ती है, तो जो ये यहाँ से डोक ललियाल की तरफ निकलती है। हम लोग खड़े हैं इस टाइम और ये आप देख सकते हो ये खाली है कि ये कोई CNG ये LPG के यहाँ पे खाली ये ड्रम्स नहीं हैं, यहाँ पे प्रॉपर रीफिलिंग का पूरा प्लान लगाया गया है। मेरे अगर भाई ऊपर दिखा सकें कि ये सामने क्या है, और अगर देखने के लिए ये सामने आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानें, ये सारा कुछ है। और अगर ऐसे ही हो खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? खुदा न खास्ता यहाँ पे ये बरते हुए जिस तरह से दावे किए जाते हैं हमारे सारे आला अफसरान की तरफ से, और अगर CM की तरफ से और कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से यहाँ पे आर्डर्स हैं और DC साहब की तरफ से कि इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, तो एक मेन जगह पे अगर रीफिलिंग यहाँ पे पूरा प्लान लगा हुआ है तो वो किस वजह से लगा हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम कहेंगे आला हुकाम से कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से कार्रवाई करते हुए इसको ख़त्म किया जाए। कैमरामैन इजाज़ के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ, रावलपिंडी। रावलपिंडी बड़ी वारदात, चोर $10,000, 23,000 श्रीलंकन करेंसी, 45 तोले सोना ले उड़े। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में चोरी की बड़ी वारदात, चोर $10,000, 23,000 श्रीलंकन करेंसी, 45 तोले सोना ले उड़े। मालकान की गैर मौजूदगी में चोरों ने घर का सफाया कर दिया। डायमंड सेट और पूरे घर के वाशरूम्स की सेंट्री सेट सब चोरी कर लिए गए। निजी हाउसिंग सोसाइटी बैरिया टाउन फेज़ 8 में चोरी की वारदात, मालकान की गैर मौजूदगी में घर का सफाया कर दिया। पुलिस स्टेशन रवात की चौकी बैरिया टाउन में वाक़या। उन्होंने मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज कर लिया जिसके मुताबिक चोरों ने मालकान की गैर मौजूदगी में घर से $10,000, 23,000 श्रीलंकन करेंसी, 45 तोले सोना, डायमंड सेट और वाशरूम्स की टूटियां तक चुरा लीं। उस्मान डी ब्लॉक के रहायशियों ने बताया कि सोसाइटी के उस्मान डी ब्लॉक में एक ही दाखिली खारजी रास्ता होने और सिक्योरिटी तैनाती के बावजूद चोरी चकारी की वारदातें मामूल हैं। इंचार्ज पुलिस चौकी बैरिया टाउन ने बताया कि चोरी की मज़कूरा वारदात का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, जिन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। कैमरामैन इजाज़ के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ, रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं बालपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर खंजरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज की कमांड में CIA स्टाफ पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। वलायती शराब की बड़ी खेप बरामद, शराब सप्लाई करने वाला डीलर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। CIA स्टाफ ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इन्फॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। जेलम के रहायशी डीलर आसिफ को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से वलायती शराब की 112 बोतलें और 2600 टन पैक बरामद कर लिए। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी हाई एस मीड रऊफ भी कब्जा पुलिस में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शराब फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल बाकी मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भावलपुर पर मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। DPO असद सरफराज खान बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO असद सरफराज खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO असद सरफराज ने CIA स्टाफ की टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से। जड़ावाला के मशहूर ताजर शालीमार इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO मलिक नुमान अकरम की सालगिरह पर शॉप के तमाम लड़कों ने केक काटा और दुकान के सब लड़कों ने मलिक नुमान अकरम को सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। तफसीलात के मुताबिक सब भाइयों ने मलिक नुमान अकरम को लंबी उम्र की दुआ दी। अल्लाह ताला मलिक नुमान अकरम को लंबी जिंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। फैमिली के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया।
اس میں ملک طلحہ اکرم، ملک آصف علی اور ٹیچرز میر صاحب، رانا راشد، رانا آصف علی ڈوگر، رانا عامر، میاں کامران معظم قریشی، میاں عامر رکشا ٹرانسپورٹر۔ آخر میں ملک پاکستان کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ اوکاڑا سے انجینئر کی رپورٹ کے مطابق یوم اقبال کے حوالے سے شاکر علی میوزیم کے تعاون سے ڈی ایچ اے فیز 6 رایا اینڈ گولف کلب لاہور میں ملک کے ممتاز خطاطین کے خط نمائش کا اہتمام۔ یوم اقبال کے حوالے سے شاکر علی میوزیم کے تعاون ڈی ایچ اے فیز 6 رایا اینڈ گولف کلب لاہور میں ملک کے ممتاز خطاطین کے خط نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کے ممتاز خطاطین محمد اشرف ہیرا، منتظم نمائش میاں آصف مشتاق، منور ایڈوکیٹ، مشتاق احمد، گلزار بٹ، سلامت علی، زبیر نقاش، کیسر عباس اور خواتین آرٹسٹ نے شرکت کی۔ خط نمائش کا افتتاح گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کیا۔ اوکاڑا سے انٹرنیشنل شہرت یافتہ آرٹسٹ خطاط محمد اصغر مغل اور معروف گرافک ڈیزائنر خطاط مصور غلام مصطفیٰ مغل جی نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے منفرد اسلوب خطاطی اور مصوری کے حامل محمد اصغر مغل اور مغل جی کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ بے شک آرٹسٹ ہماری سنہری شاندار تاریخ کے آئینہ اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ برائے اصالِ ثواب حضرت امام حسین امام بارگاہ مجالس حسینی ٹرسٹ چوک نواب صاحب محلہ شیعہ اندرون موچی گیٹ لاہور میں مجلس اعظام منعقد کی گئی۔ بانی مجلس طاہر حسین گنائی مجلس کے شرکاء سے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، علامہ حافظ تصدق حسین رائے، مزمل حسین مہدی نے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ اہل محلہ شیعہ اور مومنین کی تعداد میں شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آسن بدر کی اس رپورٹ میں۔ برائے سال ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام اور برائے سال ثواب بانی مجلس آباء و اجداد امام بارگاہ حسینی ٹرسٹ چوک نواب صاحب محلہ شیعہ لاہور میں منعقد کی گئی۔ بانی مجلس طاہر حسین گنائی، سید لال علی شاہ، خواجہ زاہد عباس، شہزادہ نعیم حیدر رضا، یوسف علی میر، سید اسد مصطفیٰ نقوی، سید حسن امام، شیخ نعیم حسن۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، اس کے بعد سوز و سلام پیش کیا گیا۔ مجلس کے شرکاء سے رائے مزمل حسین مہدی نے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ اس کے بعد علامہ تصدق حسین نے خطاب کیا اور حاضرین نے محفل سے خوب داد سمیٹی، اور آخر میں سید شہنشاہ حسین نقوی نے اہل بیت کی شان بیان کی اور حاضرین نے محفل کو اپنی طرف متوجہ رکھا۔ سید شہنشاہ حسین نقوی کا کہنا تھا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جو نبی کریم کی واحد دختر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور رسول نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، اور جس نے اس کا دل دکھایا گویا اس نے محمد مصطفیٰ کا دل دکھایا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پھر بھی یزید کے لشکر نے ظلم کی انتہا کر دی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے کو شہید کر دیا، لیکن پھر بھی امام علی نے تلوار نہ اٹھائی، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ ہم آج اسی لیے روتے ہیں، ہم ان کا غم اسی لیے مناتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک ان کا غم مناتے رہیں گے۔ سید شہنشاہ حسین نقوی نے حسینیت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے۔ مجلس کے اختتام پر بانی مجلس طاہر حسین گنائی نے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا۔ کیمرامین چاند کے ہمراہ آن نیوز آسم بدر لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کی کمانڈ میں سی آئی اے اسٹاف پولیس کی شراب فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی، ولایتی شراب کی بڑی کیپ برآمد، شراب سپلائی کرنے والا ڈیلر گرفتار، مقدمات درج۔ سی آئی اے اسٹاف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خفیہ انفارمیشن پر کامیاب کارروائی کی۔ جیلم کے رہائشی ڈیلر آصف کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے ولایتی شراب کی 112 بوتلیں اور 2600 ٹن پیک برآمد کر لیے۔ ملزم کے زیر استعمال گاڑی ہائی ایس میٹ روف بھی قبضہ پولیس میں لے لی گئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ گیٹ میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ شراب فروشوں کے اس نیٹ ورک میں شامل باقی ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہاولپور کو منشیات فری زون بنانے کا عزم ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ منشیات اور شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او اسد سرفراز خان بہترین کارکردگی پر ڈی پی او اسد سرفراز خان نے سی آئی اے اسٹاف کی ٹیم کو شاباش دی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ بہاولپور کے زیر اہتمام اسموگ سے تحفظ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فروخ کی قیادت میں ڈی سی آفس سے واک کی گئی۔ اسموگ سے تحفظ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے شرکا واک نے بینرز اور پینافلیکس اٹھا رکھے تھے۔ واک پہ مختلف محکموں کے افسران، سٹاف، سول سوسائٹی کے نمائندگان شریک تھے۔ اسموگ کے تدارک اور حفاظتی اقدامات بارے آگاہی دی گئی، لوگوں میں فیس ماسک تقسیم کیے گئے۔ اسموگ سے تحفظ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے منعقدہ واک کے
اختتام پر محکمہ جنگلات کی جانب سے لوگوں میں پودے بھی تقسیم کیے گئے۔ اسموگ کے خاتمہ کے لیے معاشرے کے تمام افراد اپنا کردار ادا کریں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو امیر تیمور، فصلوں کی باقیات کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے سے گریز کیا جائے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو شاہراہ پر نہ لایا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو امیر تیمور، اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے بھٹا خشت ٹرانسپورٹ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات انصر عباس۔ اب خبر شامل کرتے ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ ادو میں سردار اویس احمد خان لغاری MNA منسٹر پاور سردار محمد احمد خان لغاری MPA نے اپنے دفتر کے عملے کے تھرو پورے شہر کا چکر لگایا، صفائی کی پوزیشن چیک کی، اسکولوں کا چکر لگایا، اسکولوں میں پرابلم دیکھے، فرنیچر کے مسائل تھے، صفائی کے ناقص انتظامات تھے، باتھ رومز کی حالت ٹھیک نہیں تھی، نواں شہر کا چکر لگایا، سیوریج کے مسائل دیکھے اور HC ہسپتال چوٹی اور BHU ہسپتال نواں شہر کا وزٹ کرایا، جس سے پتہ چلا ہسپتال نواں شہر میں ادویات نہیں، اگر تھوڑی بہت ہیں بھی تو مریضوں کو نہیں مل رہی اور مریضوں کو بہتر سہولیات مہیا نہیں ہیں۔ عملے نے تمام چیزیں سردار صاحبان کی ہدایات پر چیک کی، پھر ان کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد سردار صاحبان نے ایکشن لیا اور ضلعی انتظامیہ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی انتظامیہ کو ریکویسٹ کی جو معاملات ہائی لائٹ کیے ان کو ٹھیک کروائیں۔ انتظامیہ حرکت میں آئی اور سردار صاحبان کے نمائندوں کے ساتھ DC عثمان حالت نے ساری جگہوں کا وزٹ کیا۔ DC ڈیرہ غازی خان عثمان حالت نے اپنے تمام سٹاف سمیت چوٹی زیری کے تمام سرکاری اداروں کا وزٹ کیا، جس میں RHC ہسپتال، چوٹی بوائز ہائی اسکول، چوٹی گرلز ہائی اسکول، چوٹی BHU نواں شہر، چوٹی شہر کی سیوریج اور صفائی کا نظام نواں شہر اور نورنگ شاہ کی سیوریج اور صفائی کا جائزہ لیا اور نیو بننے والی چوٹی 2 کوٹ جٹھا روڈ کا وزٹ کیا۔ سٹی ٹریفک پولیس پشاور کی جانب سے شہریوں میں نارتھ ویسٹ ہسپتال کے تعاون سے ہیلمٹ تقسیم کیے گئے۔ ترجمان سٹی ٹریفک پولیس پشاور چیف ٹریفک آفیسر سعود خان کی سربراہی میں نارتھ ویسٹ ہسپتال میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ترجمان سٹی ٹریفک پولیس پشاور چیف ٹریفک آفیسر سعود خان نے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے۔ ٹریفک پولیس پشاور ٹریفک حکام ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز کریں۔ سعود خان دوران سفر ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کے ساتھ نرمی نہ برتی جائے۔ چیف ٹریفک آفیسر ہیلمٹ کے بغیر ڈرائیونگ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سعود خان اکثر اوقات موٹر سائیکل سے گرنے کی صورت میں ہیڈ انجری سے جانی نقصان کے ضیاع کا خدشہ ہوتا ہے۔ چیف آفیسر ٹریفک ہیلمٹ کے استعمال سے جانی نقصان کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ سعود خان شہری سفر محفوظ بنانے کے لیے ہیلمٹ کے استعمال اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ چیف ٹریفک آفیسر سعود خان۔ شامل کرتے مامو کانجن سے ہمارے نمائندے شاہد اقبال کھچی تحصیل رپورٹر تاندیا والا کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن جینیس کانٹیسٹ کی تاریخ اور رجسٹریشن میں توسیع کا اعلان۔ شہر کے معروف تعلیمی ادارے سٹی گرامر اسکول مامو کانجن کے زیر اہتمام ہونے والے سالانہ مامو کانجن جینیس کانٹیسٹ کی تاریخ میں خالیہ اسموگ کی صورتحال کے باعث توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ مقابلہ جو پہلے 9 نومبر 2024 کو منعقد ہونا تھا اب بروز ہفتہ 23 نومبر 2024 کو سٹی گرامر اسکول گرلز کیمپس البرکت ٹاؤن میں منعقد ہوگا۔ مامو کانجن جینیس کانٹیسٹ گزشتہ 2 سال سے کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے اور یہ مقابلہ مقامی طلباء کے اپنی تعلیمی قابلیت کو پرکھنے اور بہتر مستقبل کی جانب قدم بڑھانے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کے لیے تعلیمی اسکالرشپس رکھی گئی ہیں، جن میں پہلا انعام 1 لاکھ روپے، دوسرا انعام 60,000 روپے اور تیسرا انعام 40,000 روپے ہے۔ سٹی گرامر اسکول مامو کانچن بوائز کیمپس کے پرنسپل سر محمد رمضان نے کہا ہے کہ یہ مقابلہ شہر کی نئی نسل کی علمی ترقی اور معیاری تعلیم کو فروغ دینے کے عزم کی عکاس ہے۔ طلباء کی دلچسپی کے پیش نظر رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں بھی توسیع کر کے 20 نومبر 2024 کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس میں حصہ لے سکیں۔ کرتے نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال ستھرائی پنجاب اولین ترجیح ہے۔ شہری دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خواب ستھرا پنجاب کی تکمیل کو شرمندہ تعبیر کیا جائے گا۔ ان حالات کا اظہار CEO میونسپل کمیٹی سردار علی اور تحصیل مینیجر سولڈ ویسٹ مینیجر اتھارٹی شیر افغان نے میونسپل کمیٹی کے دفتر میں صفائی عملہ میں یونیفارم تقسیم کرتے ہوئے کہی۔ واضح رہے کہ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سیالکوٹ نے باقاعدہ طور پر چارج سنبھال لیا ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نے اپنا صفائی عملہ کمپنی کے سپرد کر CEO سردار علی TOMI صدام عباسی اور تحصیل مینیجر شیر افغان نے اس موقع پر کہا کہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں یہ قدم آگے اٹھایا گیا ہے جو کہ بہت اچھا پروگرام ہے جس کے 2 رس برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیمیں پوری تحصیل بھر میں میونسپل کمیٹی کی طرح روزانہ کی بنیاد پر صفائی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ
के गांव और कस्बे की सतह पर सफाई सुथराई के हवाले से रेस्क्यू 1112 की एक कॉल के जरिए सेंट्री वर्कर आपकी गली में मैसर आ जाएगा। इसके लिए मुकर्रर करदा हेल्पलाइन 1139 पर फौरी अमल दरामद होगा। शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का पीर बदाई मोटर पर मौजूद रोड मास्टर स्टैंड का दौरा। उन्होंने धुआं छोड़ने वाले माल बरदार गाड़ियों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का मुआयने के दौरान धुआं छोड़ने वाले माल बरदार गाड़ियों को चलान और बंद करने का हुक्म। स्मोक का सबब बनने वाले नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया जाएगा। स्मोक के सद्भाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने रोड मास्टर स्टैंड पर मौजूद ड्राइवर्स में मास्क भी तकसीम किए। इलाका थाना कालेकी में चोरी की वारदात थम न सकी। आए रोज ज़रूरी मोटरें सोलर प्लेट्स चोरी होने से किसान परेशान। इलाका चोरों के रहमो करम पर लोगों में खौफ हरास। कालेकी मंडी शहर और गिरदनवाग के देही इलाकों में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसने अहल इलाका को शदीद परेशानी में मुबतला कर दिया है। आए रोज मोटरसाइकिल चोरी, ज़रूरी मोटरें और सोलर प्लेटें चोरी की वारदातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रात चोर गैंग से राय हफीजुल्ला और राय हक नवाज की मोटरें उतार कर ले गए। याद रहे कुछ रोज कबल थाना से चंद फरलांग के फासले से 2 मोटरसाइकिल्स भी चोरी हो चुके हैं। सर्दियों का आगाज होते ही चोरों की सरगर्मियां मजीद बढ़ गई हैं और लगता है कि वो इलाके में खुली आज़ादी से वारदातें कर रहे हैं। इलाका भर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों से इलाका भर में खौफ व हरास पाया जाता है। लोगों का कहना है कि पुलिस की जानिब से चोरों की रोकथाम के लिए इक़दाम न होने के बायस जराइम पेशा अफराद बेखौफ हो चुके हैं। अहले इलाका ने IG पंजाब DPO हाफिजाबाद से नोटिस लेने की अपील की है। मलवसी अकमर दूसरी खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहबाज खान से। DPO सैयद हसनैन हैदर की हदायत पर SHO थाना कुरैशी साबर कलसरा की जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में मुलजम से भारी असला बरामद। मुकदमा दर्ज करके मुलजम को पाबंदी हासिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर की हदायत पर अमल करते हुए DSP सदर सर्कल मिर्जा मोहम्मद सदीक की ज़ेर निगरानी SHO थाना कुरैशी साबर कलसरा की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में मुलजिम मोहम्मद शकील से भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम से 1 अदद कलेक्शन कोप, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर समेत पिस्टल की 756 गोलियां, 44 कारतूस और 6 अदद मैगजीन बरामद कर ली। तमाम असला पुलिस कब्जा में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी हासिल कर दिया। इस मौका पर SHO साबर कलसरा का कहना है कि नाजायज असला रखने वाले माशरे में खौफ की अलामत बने हुए हैं। DPO की हिदायत पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है ताकि माशरे में अमन व अमान की फिजा कायम हो सके। आवाम की खिदमत और इनके जान माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। अब रुख करते हैं शहर का थाना गुलबहार का, जहाँ SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए इंतहाई मुतहर्रिक डकैत गैंग के 5 मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान ने लातदाद शहरियों से असला के जोर पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के इंकशाफ किए। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना गुलबहार में, जहां SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। इस टाइम मौजूद है थाना गुलबहार में, जहां पर आज थाना गुलबहार पुलिस पार्टी की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई फिर देखने में नजर आई है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ। अच्छा सर, इन 5 मुलजमान की गिरफ्तारी पर SSP साहब ने भी आपको अप्रिशिएट किया है। सर, इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई है? ये 5 मुलजमान का एक गैंग था जो कि मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते स्ट्रीट क्राइम की, और मुतअद्दिद वारदातों में ये मतलूब थे। एक मुलजिम असगर जो अब तक 8 दफ़ा मुख्तलिफ मुकदमात में बंद हो चुका है, और उसके साथ दूसरा राहील जो 5 मुकदमात में बंद हुआ है। ये स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, प्लस ये कि ये मोटरसाइकिल चोरी और इस तरह की मुतअद्दिद वारदातें इन्होंने की हैं। हमने एक खुफिया इन्फॉर्मेशन पर 2 मुलजमान को गिरफ़्तार किया, और उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद फिर उनकी पॉइंटेशन पर एक और मज़ीद उनका साथी मिला। इन 3 मुलजमान की गिरफ़्तारी के बाद अभी काम जारी रहा, और उनके जो 2 दीगर साथी थे जो इस गैंग के 2 बकाया थे, उनको भी हमने इन्हीं की पॉइंटेशन पर उनकी मुख्तलिफ इलाका जात से गिरफ़्तार किया। जैसा कि अभी आपने खुफिया कार्रवाई का जिक्र किया, तो गुज़िश्ता दिनों देखने में आया 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस मुकाबले के बाद भी हलाक किया गया। तो आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने में नज़र आ रही है कि 5 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी सुपरविज़न में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए एक अलहदा से टीम इख्तियार की है, जिससे स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियाँ सामने आ रही हैं? हाँ, स्ट्रीट क्राइम को बहुत हमारे अफसरान वाला, हमारे SSP जनाब ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब ने हमें खुसूसी हिदायत दी हैं कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है।
تو اس میں نے اپنے تھانے پر مختلف جو بھی اسٹریٹ کرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کے لیے اسپیشلی ہم کام کر رہے ہیں اور اسی اعتبار سے انہیں گرفتار کیا گیا. انتہائی متحرک گینگ کو آپ لوگوں نے برسٹ کیا ہے. ملزمان سے گرفتاری کے وقت اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. ملزمان نے کیا انکشافات کیے ہیں؟ کون تھا جو ان کو یہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا تھا؟ ملزمان سے جو اسلحہ برآمد ہوا، پہلے جو 3 ملزمان تھے انہوں نے اپنے جو ساتھی کو ایکیوز تھا اس کے حوالے سے انکشاف کیا کہ اس سے انہیں اسلحہ مل رہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے انہیں کی پارٹیشن پہ اسے بھی گرفتار کر لیا. ملزمان کا گرفتاری کے بعد جب ڈیٹا ریکور کیا گیا تو شہر قائد میں کتنے تھانہ جات میں یہ ملزمان پولیس کو مطلوب تھے؟ مختلف تھانہ جات جس میں سولجر بازار، لیڈی کے حوالے سے بغدادی تھانہ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف تھانہ جات جس میں رضویہ ہے، ناظم آباد، پاپوش، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جمشید کوارٹر، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے تھانہ جات میں ان کی مطلوب تھے مختلف کیسز میں، جس میں مختلف ان کے مدعیوں نے انہیں شناخت بھی کی ہے. ان کیسز میں بھی ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. گرفتار گروہ انتہائی متحرک رہا اسٹریٹ کرمنلز کی وارداتوں میں. تو ملزمان نے دوران انٹروگیشن کیا انکشافات کیے؟ شہر قائد میں سب سے بڑی جو وارداتیں انہوں نے سر انجام دی وہ کون سی تھی؟ انہوں نے مختلف علاقوں سے، جن میں ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے مختلف تھانہ جات کی حدود میں بہت بڑی بڑی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے. اور جو ان کے جو بقایا ہم نے 2 ساتھی بعد میں گرفتار کیے، وہ تھانہ اجمیر نگری میں ایک موٹر سائیکل پہلے سے سنیچ ہوئی تھی، وہ ان سے برآمد ہوئی. تو ایسے بہت سارے دیگر انہوں نے بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں کرائم کے حوالے سے. ملزمان سے گرفتاری کے بعد شہریوں سے چھینی گئی کون کون سی اشیاء برآمد کی گئی ہے؟ مختلف شہریوں سے چھینی گئی، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے، دیگر موبائل فونز اور ایسی قیمتی اشیاء جو کہ ان کی شناخت کے بعد ان کے مالکان کے حوالے کی جانے کا عمل جاری ہے. ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان متعدد بار اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں. تو سر کیا ملزمان نے انکشافات کیا؟ دوران ڈکیتی مزاحمت پر کسی شہری کو جاں بحق یا زخمی کیا انہوں نے؟ سردر ملزمان سے جو ہم نے انٹروگیشن کیا اس میں کسی کو جاں بحق کرنے کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ متعدد کیسز میں پہلے بند ہو چکے ہیں، مزید ان سے انٹروگیشن کیا جا رہا ہے. ممکن ہے کہ ایسی کوئی صورتحال بھی سامنے آ جائے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچ او تھانہ گلبہار ندیم احمد، جو نیوز کے پلیٹ فارم سے گرفتار اسٹریٹ کرمنلز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی. شیرگھر راجہ حمید اختر جنجوا کی رپورٹ کے مطابق شیرگھر رحمان مارکی کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ. بھٹا محبت کا رہائشی بزرگ نذیر احمد موٹر سائیکل پر سوار خود بخود شدید دھند کے باعث حادثاتی طور پر روڈ پر گر گیا. شہری شدید مضروب ہو گیا. 1122 کی موٹر سائیکل ایمبولینس اہلکار موقع پر پہنچ گئی. زخمی کو طبی اسپتال کے لیے ہسپتال شیرگھر منتقل کر دیا گیا. سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں. سمندری سرکل میں FIA سائبر کرائم فیصلہ آباد کی بڑی کارروائی. چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ملزم گرفتار. FIA فیصلہ آباد کے مطابق کم سن بچے کی ویڈیو ایڈٹ کر کے بنانے والا ملزم گرفتار. ملزم کی شناخت عاصم کے نام سے ہوئی. ملزم کو چھاپہ مار کارروائی میں تحصیل سمندری سے گرفتار کیا گیا. ملزم اور اس کے ساتھیوں نے بچے کی ایڈٹ شدہ نازیبا ویڈیو وائرل کی. مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. آن نیوز HD کی خبر پر ایکشن MCI، جس میں CEO کامران ملک توصیف شفقت کی ٹیم نے بھرپور طریقے سے تو جبرات کے خاتمے میں کردار ادا کیا. مزید جانتے ہیں وہاں پر اپنے موجود بیورو چیف گوجرحان ملک احتشام فروخ سے. جی احتشام بتائیے گا. جیسے کہ ہماری طرف سے رپورٹ میں تھا کہ دونوں اطراف سے قدیر روڈ کو بالکل کلیئر کرایا جائے انکروچمنٹ کی طرف سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بالکل آئے ہیں اور یہاں سے جو ہے نا انہوں نے یہ جیسے بورڈ لگے ہوئے ہیں باقی سارا اور کچھ باہر یہ اٹھائے ہیں یہاں سے انہوں نے یہ انکروچمنٹ میں، اور یہاں سے جو ہے نا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ہم جائیں گے واپس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے نا یہ کوئی کارروائی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انکروچمنٹ یہاں پہ ختم کرائی جا رہی ہے، پیچھے کرائی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ. تو یہاں پہ جیسے کہ یہ اعلیٰ عہدیدار یہاں پہ شفقت ملک توصیف اور CEO جو ہیں ان کے کامران MCI کمیٹی کے یہاں پہ جو ہیں، جیسے یہ جو پیچھے ہیں مطلب روڈ سے بالکل پیچھے آتی ہیں ان کو پیچھے بھی کروا رہے ہیں، اور کافی سارے لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ نہ لگائیں کیونکہ یہ انکروچمنٹ ہے. اور CM کی طرف سے اور کمشنر کی طرف سے سختی سے آرڈر ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ لگایا جائے. تو جس طرح یہ کام کر رہے ہیں میرے خیال میں اگر ہماری خبر پہ ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے ایسے کام کیا ہے تو ویسے بھی یہ کام کرتے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے، یہاں کی عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہے. آن نیوز کی طرف سے یہاں پہ یہ انکروچمنٹ یہاں سے
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڑھیوں کا صفایا کیا جا رہا ہے. یہ خصوصی طور پہ شفقت جو ان کے ہیں انسپیکٹر ان کی طرف سے اور ملک توصیف ان کا میں اسپیشلی یہاں پہ نام لینا چاہوں گا. یہ ریڑھیاں یہ جیسے کہ یہاں پہ کمر جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یہاں پہ انکروچمنٹ والے جس طرح آ چکے ہیں اور پہلے جس طرح کر رہے ہیں, اور یہ جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جیسے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انکروچمنٹ کے یہاں پہ اہلکار یہاں پہ جو بھی چیز ان کو یہاں پہ انکروچمنٹ میں باہر نظر آ رہی ہے وہ یہاں سے اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز HD پہ خصوصی طور پہ, تو باقی بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جیسے جو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ساری پیچھے کر لیں, تو باقی آگے بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے. یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں بھی انکروچمنٹ کی کافی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو کہ یہاں پہ اٹھائی ہیں انہوں نے. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کی طرف یہ موو کر رہے ہیں جس طرح جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ جو ہے نا یہ جا رہے ہیں اور یہاں پر آگے بھی یہ اسی طرح کا آپریشن کریں گے. جہاں جہاں پہ چیزیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور دیکھیں گے آگے بھی. ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ آن نیوز کی خبر پہ ایکشن لیتے ہوئے MCI کمیٹی یہاں پہ جیسے انسپیکٹر قمر ہے, یہ جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ جو بھی انکروچمنٹ کا ہے انہوں نے فوری ابھی ایکشن لیا ہے. اور یہاں پہ ملک توصیف, شفقت صاحب اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ جیسے ہیں قمر صاحب اور باقی جو ہیں یہ فوراً یہاں پہ آئے ہیں موقع پہ. یہ جیسے آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں ضیافت صاحب ہو گئے, یہ سارے جتنے ہیں یہ ہیں, یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ابھی جیسے کہ آن نیوز کی نیوز پر ایکشن لیا گیا یہاں پہ خصوصی طور پہ CO کامران MCI کے وہ ملک توصیف, اس کے بعد شفقت جو کہ وہاں کے انچارج ان کی ساری ٹیم انہوں نے بہت اعلیٰ کارکردگی, قمر اور ضیافت یہاں پہ جو موجود ہیں سارے. یہ پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ انکروچمنٹ اسکواڈ کی گاڑی کھڑی ہے. انہوں نے آج یہاں پر مکمل طور پہ تقریباً جتنا یہ کر سکے اتنا انکروچمنٹ کا خاتمہ یہ کر دیا ہے. اور دیگر بھی ہم ان سے امید رکھیں گے کہ عوام کی فلاح و بہبود اور یہاں پہ چلنے میں آسانی ہو, اس کے لیے یہ اور آسانیاں پیدا کریں گے. جس طرح آن نیوز کی خبر پر فوراً ایکشن لیا گیا DC صاحب کی طرف سے بھی اور باقی بھی تمام حضرات کی طرف سے, تو ان کا بھی ہم کہیں گے کہ اسی طرح سے اگر وہ کام کرتے رہیں گے تو ہر طرف سے ان کو بھی اپریشیٹ کیا جائے گا. کیمرہ مین اجاز کے ساتھ ملک شام فاروق, بیورو چیف, راولپنڈی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.